اصل میں جو پرابلم پڑے گا وہ یہ ہے کہ جو اس پہ تو تقریباً اگریمنٹ شروع میں تھا، میرا خیال ہے 21 میں تو خیر ڈیفینیٹلی تھا، 20 پوائنٹس میں بھی ہے کہ جو باڈی ہوگی گورننگ باڈی وہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی، جو بھی اس کو نام دے دیں، انٹرم اتھارٹی جو مرضی کہہ دیں، اس کے اوپر ایک اور باڈی ہے جس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور پہلے یہ خیال تھا کہ اس میں بہت زیادہ کافی فلسطینی ہوں گے، ابھی تو اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اس میں جو آیا ہے کہ دے آر آنسربل ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، ایک باڈی بنے گی، اس باڈی کے ہیڈ وہ ہوں گے۔ ساتھ نام آ رہا ہے ان کا ٹونی بلیئر صاحب کا، سابق برطانیہ کے وزیر اعظم۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ عرب کاز کے، مسلم کاز کے ہمدرد ہیں، تو اگر وہ باڈی ایسی ہے پھر تو اور بات ہے، کیونکہ باتیں تو کئی چیزیں لیں گے۔ اسٹیبلائزیشن فورس کس کے سامنے جواب دہ ہوگی؟ ٹھیک ہے، پولیس ٹریننگ تو ہو جائے گی نا، پولیس ٹریننگ تو لوکل پولیس کو بھی آپ ری ٹرین کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پولیس فیل کر جاتی ہے تو اسٹیبلائزیشن باڈی جو ہے، اگر وہ فوج مسلمان ملکوں کی ہوگی یا اس میں مکسڈ ہوگی، جیسے یو این پیس کیپنگ آپریشنز قسم کی ہوگی، جس کا مجھے بڑا تجربہ ہے، میں نے تو پریزائڈ کیا سیکورٹی کونسل کے، کیونکہ ہمارے ترہ امتیاز تھا کہ ہم بہت انٹرنیشنل پیس کیپنگ کو آپریشن میں جایا کرتے تھے۔ پاکستان کا بہت کمال کا اس میں تجربہ ہے اس میں، اور ہمارے ریکگنائز کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے جواب دیں۔ کوئی سیکورٹی کونسل تو یہاں نہیں ہے، وہاں تو ہم سیکرٹری جنرل اور کچھ باڈی تھی جس کے سامنے ہمارے پیس کیپنگ آپریشنز ہوتی تھی، کسی خاص ملک کے صدر کے سامنے تو نہیں جواب دہ ہوتی تھی۔ یہ کلیریفیکیشن صرف ادھر سے نہیں ضرورت ہے، کلیریفیکیشن تو بہت ضرورت ہے۔ جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، نیگیٹو چیزیں تو اتنی ہیں کہ آپ ٹی وی صبح دیکھ ہی نہیں سکتے، کھولیں تو بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد اس میں عورتیں شہید ہو رہی ہیں۔ کیا مسلمان ملکوں نے تیر مار لیا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ کر ہی کچھ نہیں سکتے، جرم ضعیفی، that's what it is۔ تو اگر اب یہ چپ ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ چپ ہیں کیوں؟ جو 8 مسلمان ملک ہیں، باوجود اس کے کہ 21 پوائنٹ سے مختلف ہے 20 پوائنٹ، وہ اس لیے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم کر کچھ نہیں سکتے، روز بچے مر رہے ہیں، ابھی فلسطینی بچیں گے تو ریاست بنے گی نا۔ اس سے پہلے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم ضم کر لیں گے ویسٹ بینک کو، تو اگر ویسٹ بینک کو ضم کر لے گا تو آسمان پہ بنے گی فلسطین کی ریاست۔ جو پازیٹیو چیز ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں ضم نہیں کرنے دوں گا۔ نمبر 2 پازیٹیو چیز ہے، اس سے معافی منگوائی ہے، قطر سے تو معافی مانگ، کو اس نے خوشی سے تو نہیں مانگی نا۔ تو اب اس کی قیمت تو سب کو ادا کرنی پڑے گی، اسرائیلی تو بچارے، فلسطینی تو بڑی دیر سے ادا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو یہ ہے کہ اس کا جو ریپبلکن بیس ہے، رائٹ ونگ کرسچنز، میں آج دیکھ رہا تھا اور ان سے میں نے ڈیل کیا ہے، بڑے امپورٹنٹ ریپبلکن سینیٹر ہیں، لنڈزے گریہم، وہ خوش نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو پلان ہے ریجیکٹ کر دیا اس نے، حماس نے جی۔ اور کچھ جو اس کے حق میں ہیں، لائک نیوٹ گنگرچ، جو میرے ہی زمانے میں اسپیکر ہوتے تھے اور یا اس سے ذرا پہلے ہوتے تھے، اور ریپبلکن رائٹ کے وہ بھی بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس نے کروا دیا تو یہ تو جو تھیوڈر روزویلٹ ہے جس نے رشو جاپنیز وار بند کرائی تھی، یہ تو اس قسم کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو اگر امریکہ کی اپنی پالیٹی میں اب ڈویژن ہے، اور اتنی زیادہ ڈویژن ہے کہ جو ڈیموکریٹس ابھی جو سرویز چھپے ہیں اس میں ڈیموکریٹس کی اکثریت جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہے اسرائیل کے۔ اور ایک پول ہوا، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس میں ان سے پوچھا گیا ڈیموکریٹ سے کہ تم نے کملا ہیرس کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ تو ٹاپ کے اوپر آیا تھا غازہ، اور تمام یونیورسٹی ٹاؤنز کے اندر وہ الیکشن ہار بھی گئے تھے۔ ایک اور جو پرسپیکٹیو ہے قصوری صاحب، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حماس نے بڑا ایک نوانس سا جواب دیا ہے، اپنی شرائط بھی سامنے رکھی ہیں، اس میں ایک طریقے سے اسرائیل کو بیک فٹ پہ کیا ہے، یعنی حماس نے بتایا ہے کہ وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ شرائطیں جو ہے وہ اپنی بھی منوانا چاہتا ہے، تو بال جو ہے وہ اسرائیل کے کورٹ میں ہے۔ ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے، کن لوگوں نے ایڈوائز کیا اندازہ لگائیں، وہ ان کو ایڈوائز کسی کمزور نے نہیں کیا، ان کو ایڈوائز 3 ملکوں نے کیا جو اس کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا ڈیڈ سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ کون ہے ملک؟ ترکی، قطر، مصر، یہی ان کو پناہ دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا، کیوں دیا ہے
کیا یہ حماس کی مرضی کے خلاف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی لمیٹیشنز پتہ ہے. ایجپٹ کو کیا پتہ ہے میں بتا دیتا ہوں. ایجپٹ بھاری تھا 1973 کی جنگ میں خوب پیٹ رہا تھا اسرائیل کو. کیا نتیجہ؟ امریکہ کود پڑا, کیمپ ڈیوڈ اکراڈ کرا دیا. تو اسرائیل ایجپٹ کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ لگ گیا. جو مرضی کر لیں ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ہر صورت میں اگر اسرائیل پٹ رہا ہوگا تو امریکہ آ جائے گا. تو اسرائیل, لیکن انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہے. کئی لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے, مجھے نہیں پتا سچ یا نہیں, جھوٹ چھپے گا تو نہیں, اسرائیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹنلز بنے ہیں, جو ہتھیار آیا ہے وہ مصر کے ذریعے آیا ہے. تو وہ ان ادر ورڈز آپ ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ بھائی جو ان کی اپنی سیکورٹی خطرے میں ہے. ترکی سب سے بڑا دائی ہے مسلم کازز کا. مجھے یاد ہے کہ جو پہلے فلوٹیلا گیا تھا وہ پریزیڈنٹ اردوان نے ارینج کیا تھا, اور اس پہ حملہ ہوا تھا, اریسٹ بھی کر لیے گئے تھے. تو ترکی کا اگر صدر یہ کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے, اور وہ اس کو مسلمان جو رائٹ ونگ کہہ لیں, مسلم کاز ہے ٹرکی میں, اسلامک کہہ لیں, جو مرضی آج کل مختلف ٹرمز, وہ پریزیڈنٹ اردوان کو سپورٹ کرتے ہیں. قطر کے بارے میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں, اس میں تو ہم نے حملہ کروا لیا. وہ تو ان کے لوگوں کو وہ پناہ دیتا ہے, رکھتا ہے ان کو. تو اگر یہ لوگ ایڈوائس دے رہے ہیں, اور یہ معافی بھی منگوا لی ہے ٹرمپ نے نیتن یاہو سے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ بس ایک پشت ہے جس کا ہمیں علم نہیں. اب جو انہوں نے اگر وہ یہ کہتے ہم ریجیکٹ کر لیتے تو تباہی ہوئی ہونی تھی نا, اور کیا ہے. انہوں نے کہہ تو دیا, اور انہوں نے وکٹری بھی کلیم کر لی ٹرمپ نے, اور انہوں نے دیکھیا پاکستان انڈیا وار میں کیا ہوا ہے, اور آج تک ہندوستان قیمت ادا کر رہا ہے. سو قصوری صاحب, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے چونکہ بڑے قریب سے معاملات پہلے بھی دیکھے ہیں کہ ہم اس ایشو کی سیٹلمنٹ کے قریب تر ہیں, کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیا دروازہ کھلا ہے, کیا کھڑکی کھلی ہے, کم سے کم روشن دان کھل گیا. کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جس کا نام فلسطین ہے. یہ تو اس کو ختم کرنے میں تولا ہوا تھا. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ دھکیلے نہیں جائیں گے, قتل نہیں کر دیے جائیں گے, اور ان کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اس نے سبق سکھا دیا اسرائیل نے ان مسلمان ممالک کو, اور ہسٹری ریکارڈ کرے گی. یہ جو پاکستان اور سعودیہ کا اگریمنٹ ہے چھوٹی چیز نہیں ہے, اٹ از آف ہسٹورک پروپورشنز. کیا چیز ہے اسرائیل کے پاس, پیدا سا تو ملک کا نظر نہیں آتا. آپ اگر سیٹلائٹ سے دیکھیں تو یہ تو نظر نہیں آتا ملک. اس میں اتنی ہمت کہ یہ جس کو چاہے حملہ کر دے. اس کے پاس بلیک میلنگ پاور ہے. جہاز تو ان کے پاس بھی ہے, ترکی کے پاس تو بہت اچھے جہاز ہیں, نیٹو کا ممبر ہے. سعودی عرب کے پاس زبردست جہاز ہیں, ان کے پاس یوئی کے پاس بہت زبردست جہاز ہیں. لیکن اسرائیل کو تو یہ پتہ ہے نا کہ اگر وہ پنگے ہم سے لے گا تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ جواب تو دے سکتے ہیں. اور ہم نے 73 میں ان کے جہاز بھی گرائے تھے, جو 73 کی جنگ جس میں مصر اور شام ایک طرف تھے, ہمارے پائلٹس گئے تھے شام میں. تو وہ میرے سے ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوئی ہے. اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر مجھے ڈائریکٹ ملا ہے, ترکی میں ملا, میں نے چھپ کے تو نہیں ملاقات ہوئی تھی, پریزیڈنٹ اردوان نے کی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کر لیں گے. ہر قسم کی تو انہوں نے ترغیب ہمیں دی تھی کہ جی ہم آپ کے یہ دیں گے, وہ دیں گے, آپ کو گارڈن بنا دیں گے, آپ بن جائیں گے پتہ نہیں کیا, دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ایگریکلچر کا. ہم نے تو اس قسم کی ٹیکنالوجی سے جنگل میں منگل کر دیا ہے. تو ہم نے تو نہیں وہاں سے ہٹے, کیونکہ پبلک اوپینین کا ہمیں پتہ تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان سے وہ گھبراتے ہیں. اسی لیے جب میری میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے پتا کیا ان کے اخباروں میں خبر آئی تھی, میری نہیں کو تعریف تھی, پاکستان کی. دی فورن منسٹر آف اسلامک سپر پاور میٹس اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ اس کا بڑا زبردست اثر ہے. اور یہ دوسری چیز انہوں نے سوچنا شروع کر دیا عربوں نے کہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا انڈر گلف کوآپریشن کاؤنسل. اس وقت ضرورت ہے. تیسری چیز جو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ دنیا میں اسرائیل کے خلاف اوپینین چینج ہو رہا ہے, انکلوڈنگ ان امریکہ. سفارتی تنہائی کا وہ شکار ہو گیا.